حامد میر صاحب، ان پہ جرنلسٹوں پہ دوبارہ سخت وقت آ چکا ہے۔ شہید ارشد شریف کا قتل کیس جو ہے وہ دوبارہ کھولنے کے لیے رجوع کیا گیا ہے، اور اسلام آباد ہائی کورٹ سے کورٹ آرڈر بھی آ چکا ہے۔ پہلے دن کی سماعت کا حکم بھی جاری ہو چکا ہے، اعتراضات دور ہو چکے ہیں، اور اس پیٹیشن کو ایکسیپٹ کر لیا گیا ہے جو کہ حامد میر صاحب نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں دائر کی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ ہی حامد میر صاحب پر بھی دھمکیوں کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے، اور انہوں نے ایف آئی آر درج کروانے کے لیے درخواست بھی دی، لیکن ابھی تک ان کی ایف آئی آر درج نہیں ہوئی۔ عالمی صحافتی تنظیمیں جو ہیں وہ بھی اب اس سلسلے میں مطالبات کر رہی ہیں، اور صحافیوں کی حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے مطالبہ کر رہی ہیں، لیکن پاکستان میں اس وقت بجائے اس کے کہ کوئی بہتری کی طرف جایا جائے، مزید گراوٹوں کی طرف جایا جا رہا ہے، مزید اپنے آپ کو گڑھے میں گرانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور اس سے پاکستان ہوگا گڑھے میں جائے گا، کوئی اور نہیں جائے گا۔ صورتحال اس وقت یہ ہے کہ ایک اور نہ صرف یہ کہ پاکستان میں صرف حامد میر صاحب کو دھمکیاں مل رہی ہیں، بلکہ بہت سارے اور جرنلسٹوں کو بھی دھمکیوں کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ ان میں عمران ریاض خان ہیں، صدیق جان ہیں، عارف حمید بھٹی ہیں، سمیع ابراہیم ہیں، ان سب کو بھی دھمکیوں کا نیا سلسلہ شروع ہو چکا ہے، کیونکہ جو بھی کاؤنٹر نیریٹو دے گا، جو بھی آپ کے جناب حکم حاکم کے خلاف جائے گا، اور جو بھی فرد واحد کی سوچ کے خلاف جائے گا، اس کے لیے یہی ہے کہ دھمکیوں کا سلسلہ شروع کر دیا جائے۔ اور بہت ہی فیصلہ کن لمحات آئے ہوئے ہیں، فیصلہ کن موڑ آیا ہوا ہے، اس لیے یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف ایک طرف تیاری کر رہی ہے، اور بھرپور تیاری کر رہی ہے، ایک اجتماعی طور پہ، یعنی کہ صرف یہ نہیں کہ سولو فلائٹ تنہا پرواز کی جائے، بلکہ اس کے ساتھ آلریڈی 5 جماعتیں موجود ہیں، اور 6 جماعتوں کا ہے، اور اب جماعت اسلامی کو باقاعدہ طور پہ دعوت دے دی گئی ہے۔ لاہور میں ملاقات ہوئی، جماعت اسلامی کے امیر نعیم الرحمان صاحب، حافظ نعیم صاحب، اور دیگر جو پاکستان تحریک انصاف کے رہنما تھے، جماعت اسلامی کے رہنما بھی موجود تھے، اس میں ان کو باقاعدہ طور پہ دعوت دی گئی ہے کہ آپ ہمیں جوائن کریں اور اس تحریک کا حصہ بنیں، جو کہ اس وقت مینڈیٹ چوروں کے خلاف کی جا رہی ہے، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف اور جماعت اسلامی کے درمیان اس بارے میں اتفاق پایا جاتا ہے متفقہ طور پر کہ یہ سارے کا سارا نظام جعلی ہے اور مینڈیٹ چوری کا ہے۔ حافظ نعیم جو کہ جماعت اسلامی کے امیر ہیں، انہوں نے تو یہاں تک کہ اپنی سیٹ بھی، اپنا فارم 47 کے تحت ان کو جتوایا گیا تھا، وہ سیٹ بھی انہوں نے واپس کر دی تھی کہ میں ہارا ہوا ہوں اور مجھے نہیں چاہیے، اور پاکستان تحریک انصاف جیتی ہے، جس کا حق ہے ان کو دیا جائے۔ سچویشن اس وقت یہ ہے کہ اسد کیتھر صاحب، ثناء اللہ خان، حامد خان صاحب، ملک احمد بچر، لیڈر آف اپوزیشن پنجاب، ان سب کی ملاقات ہوئی ہے جناب حافظ نعیم الرحمان جماعت اسلامی کے امیر سے، اور انہوں نے دعوت دی ہے، اور اطلاعات یہ ہیں کہ جماعت اسلامی نے یہ دعوت قبول کر لی ہے، اور پاکستان جماعت اسلامی جوائن کرے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ جی ایک جو امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، اس سے آگاہ کرنا بہت زیادہ ضروری ہے کہ مخصوص نشستوں کا معاملہ، مخصوص نشستوں کا کیس، پاکستان تحریک انصاف کی اپیل جو کہ 8 مئی کو سنا جانا تھی، اور اس کے لیے 8 مئی کی تاریخ مقرر کی گئی تھی، اب اس میں رد و بدل ہوا ہے، کاز لسٹ تبدیل کر دی گئی ہے، اب یہ 6 مئی کو یعنی کہ منڈے کے دن، سوموار کے روز، پرسوں سنی جائے گی، اور جسٹس منصور علی شاہ صاحب، جسٹس مظہر صاحب اور جسٹس اختر من اللہ صاحب، یہ 3 آنریبل ججز، فل بینچ جو ہے یہ اس اپیلوں کی سماعت کرے گا، اور یہ بہت ہی امپورٹنٹ کیس ہے۔ اس میں جو بھی فیصلہ آئے گا اس کے اثرات مستقبل کے سیاسی منظر نامے پر پڑیں گے، کیونکہ اگر مخصوص نشستوں پہ پاکستان تحریک انصاف سنی اتحاد کونسل کی بات مان لی جاتی ہے، ان کا موقف تسلیم کر لیا جاتا ہے، تو ایسی صورت میں پاکستان تحریک انصاف سنی اتحاد کونسل کو بہت ساری سیٹیں جو ہیں وہ واپس مل جائیں گی، اور حکومت 2/3 میجورٹی ضائع کر 2/3 اکثریت ضائع ہو جائے گی گورنمنٹ کی، جو اس وقت فارم 47 کے تحت بنی ہوئی ہے۔ اس لیے اور اگر یہ 2/3 اکثریت ختم ہو جاتی ہے تو پھر ان کا کھیل بہت زیادہ خراب ہو جائے گا، اور خاص طور پہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو کہ چاہتے ہیں کہ وہ بلکہ چاہتے نہیں، ان کا مکہ آئی تھنک ہو چکا ہے کہ آپ مجھے ایکسٹینشن دیں، میں آپ کو ایکسٹینشن دوں گا، لہٰذا یہ بہت ہی امپورٹنٹ کیس ہے، دیکھنا ہے کہ ہماری عدلیہ کس طرف اپنے آپ کو لے کر جاتی ہے۔ اور اگلی بات جو ہے وہ بہت زیادہ کلیئر آ رہی ہے کہ یہ جو مکہ ہے، گواہیاں مزید آ رہی ہیں، اور وہ گواہیاں آ رہی ہیں، محمود خان اچکزئی صاحب نے یہ کہا، اب ریکارڈ پہ چیز لے کے آئے ہیں کہ الیکشن سے پہلے وہ نواز شریف صاحب سے ملے،
اور انہیں کہا کہ آپ غلط راستے پہ چل رہے ہیں، آپ ووٹ کو عزت دو کی جو پالیسی ہے، جو نعرہ تھا، اسی پہ قائم رہیں اور آپ پبلک کے پاس جائیں۔ زیادہ سے زیادہ آپ کو کیا ہوگا، زیادہ سے زیادہ آپ ہار جائیں گے الیکشن، لیکن ووٹ کو بے توقیر نہ کریں، ووٹ کو عزت دو، آپ کا بہت اچھا موٹو ہے، اسی پہ برقرار رہیں۔ لیکن انہوں نے کہا کہ نواز شریف صاحب نے یہ بات نہیں مانی اور وہ اسٹیبلشمنٹ کی گود میں جا کر بیٹھ گئے، اور یہ سارے کا سارا جو ہوا یہ منورنگ ہوئی، اور اس کے نتیجے میں تو میں پہلے دن سے کہہ رہا تھا کہ محمود خان اچکزئی صاحب نے نواز شریف صاحب کو چھوڑا ہے تو وہ محض اس لیے چھوڑا ہے کہ وہ نواز شریف صاحب کے ساتھ اس لیے تھے کہ وہ واقعتاً کانسٹیٹیوشن کی بات کر رہے تھے اور ووٹ کی بات کر رہے تھے اور چور دروازے کی بات نہیں کر رہے تھے۔ لیکن اب ایک اور گواہی آ چکی ہے کہ یہ پہلے سے پلانڈ تھا، لندن ایکارڈ، لندن معاہدہ، اس کے سلسلے میں جو عمران خان صاحب بھی کہتے رہتے ہیں اور ہمیں بھی معلوم ہے کہ لندن میں یہ معاہدہ ہوا تھا کہ میں آپ کو لے کر آؤں گا، آپ مجھے لے کر آئیں گے، آپ کو میں آگے بڑھاؤں گا، آپ مجھے بڑھائیں گے۔ تو یہ سلسلہ جو ہے یہ لندن ایکارڈ کا حصہ ہے، اور اسی میں ہی چیف الیکشن کمشنر اس میں شامل ہیں، اور قاضی فائز عیسی صاحب بھی اب اس کا حصہ بنتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، بلکہ بن چکے ہیں، کیونکہ بہت سارے فیصلے انہوں نے جو دیے اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے۔ اب آتے ہیں جی جو ہے پاکستان تحریک انصاف جو ہے، اب معاملہ یہ ہے کہ بات چیت نہیں کر رہے جی، عمران خان صاحب پہ بہت پریشر ڈالا جا رہا ہے، اور یہ پارٹی کے اندر کے لوگ بھی ڈال رہے ہیں اور باہر کے لوگ بھی ڈال رہے ہیں، اور وہ ڈالا جا رہا ہے پریشر کے جی عمران خان صاحب بات کریں، اور بات کن سے کریں؟ مسلم لیگ نواز سے کریں، پیپلز پارٹی سے کریں، ایم کیو ایم کے ساتھ کریں، ان کے ساتھ بات کریں، اور خاص طور پہ مسلم لیگ نواز بہت زیادہ بات چیت کی اس وقت تگ و دو کر رہی ہے، کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ یہ نظام جو ہے یہ وہ بہت زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ یہ نظام کتنا کمزور ہے، اور یہ نظام کے گرنے میں کتنا وقت لگے گا، چند لمحے لگیں گے اور یہ سسٹم سارے کا سارا زمین بوس ہو جائے گا۔ مسلم لیگ نواز سے بہتر یہ کوئی اور نہیں جانتا، کیونکہ وہ سب سے زیادہ ڈیلنگ جو ہے، سب سے زیادہ ڈیلز، سب سے زیادہ این آر اوز وہ اس میں ماہر ہے، اور خاص طور پہ اسٹیبلشمنٹ کی سوچ سے بہت اچھی طرح واقف ہے کہ کون سی کب اسٹیبلشمنٹ مضبوط تصور کی جائے گی اور کب کمزور، لہٰذا انہیں بہت اچھی طرح اندازہ ہے۔ وہ عمران خان صاحب سے بہت کوشش کر رہے ہیں کہ آپ ان سے ملیں، لیکن عمران خان صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ میں کٹ پتلیوں سے بات نہیں کروں گا، کیونکہ آپ لوگ کٹ پتلیاں ہیں، کٹ پتلی حکمران، آپ کو تو فارم 47 کے تحت بٹھایا ہے، اور جس نے بٹھایا ہے وہ ہیں پنڈی والے، اور جو پنڈی والے ہیں اصل تو وہی حکمران ہیں، اور وہی اس سسٹم کو، جعلی نظام کو لانے والے اور چلانے والے تو وہ ہیں، اور آپ کی چابیاں بھی ان کے پاس ہیں، لہٰذا میں آپ کے ساتھ بات کیوں کروں؟ میں اگر بات کروں گا تو ان کے ساتھ کروں گا جن کا دعویٰ ہے کہ وہ ریاست کے مالک ہیں، اگر وہ ریاست کے مالک ہیں تو میں پھر پاکستان کے عوام کے دلوں میں بستا ہوں، اور پاکستان کے عوام مجھے اپنا مالک سمجھتے ہیں، کیونکہ سب سے زیادہ ووٹ انہوں نے مجھے دیا ہے، مجھے منتخب کیا ہے، اور 2 نہیں، 4 نہیں، 6.5 کروڑ ووٹ ہے میرا، جو کہ گھروں میں بیٹھا ہے اور وہ انتظار کر رہا ہے، اور کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ 8 فروری کو بھی باہر آیا اور وہ 21 اپریل کو بھی باہر آیا، تو ہر 2 صورتوں میں انہوں نے ووٹ تو مجھے ہی دیا ہے، میرا ووٹ بینک محفوظ ہے، میرے پاکستان کے عوام میرے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، تو میں ان کٹ پتلی حکمرانوں کے ساتھ کیوں بات کروں؟ لہٰذا وہ کسی بھی صورت میں بات چیت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور ان کا بہت 2 اور 2 4 کی طرح جواب ہے۔ انہوں نے کہا کہ جناب یہ سلسلہ آگے نہیں بڑھے گا، مسلم لیگ نواز کے پاس صرف ایک چیز ہے بیچنے کے لیے، اور وہ ہے 9 مئی، اور 9 مئی جس دن کھلے گا، جس دن اس کے راز کھلیں گے، تو میرا خیال ہے کہ کسی کو منہ چھپانے کی جگہ نہیں ملے گی، اور جتنا ظلم 9 مئی کی بنیاد پر کیا گیا، وہ ظلم جو ہے وہ آہستہ آہستہ جو بھی رہا ہوتا ہے وہ بتاتا ہے کہ اس کے ساتھ کتنا ظلم کیا گیا، اور وہ کہاں تھا، نہ اس کے ہاتھ میں ڈنڈا تھا، نہ اس کے ہاتھ میں پستول تھا، نہ اس کے ہاتھ میں کوئی پتھر تھا، لیکن اس کو اٹھا کر لے گئے اور 1 سال بعد چھوڑ دیا گیا۔